السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میں عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ یہ 23 تاریخ ہے ہندوستان میں، کل کا دن 24 ذی الحج ہوگی، اور جو پچھلا دن گزرا ہے وہ 22 ذی الحج کا دن۔ ایک طرف وہ دن گزرا ہے جو حضرت میثم تمار سے منسوب ہے، جو حق بیانی، جو دفاع فضائل محمد و آل محمد کی بہترین علامت۔ دوسری طرف مباہلے کا میدان سج رہا ہے، جہاں سچوں کو جھوٹوں پر کامیابی ملی ہے۔ سوال احترام منبر کا اور حرمت کا ہے۔ تو بھائی، سب سے پہلے تو میں علی عباس وفا صاحب اور اس چینل کے سربراہ جو کہ مہاراشٹرا کے علماء کی قیادت بھی کرتے ہیں، برادر عزیز اور محترم مولانا اسلم صاحب، ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ تحریک ماشاءاللہ اس وقت پورے ہندوستان میں بہت ہی زوروں پر ہے، متحرک ہے۔ خدا بند تعالیٰ ان تمام مومنین و مومنات کو اور ان تمام علماء کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ بہرحال اللہ کس کے ذہن میں پہلے ڈال دے، اللہ پہلے کسے اجر دے دے، یہ معاملات اللہ کی طرف سے قبولیت کے اور انتخاب کے۔ بھیا وفا میاں، آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ 2 سال پہلے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ غالباً اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ 5واں پروگرام آپ کا ہی ہے۔ بے شک بے شک، جی آقا جی تو آقا۔ 4 پروگرام آپ پہلے کر چکے ہیں، جس میں میں شریک بھی ہو چکا، اور اس سلسلے کے جو کچھ کلپس تھی ہمارے برادران نے ہمارے احترام ممبر کا جو گروپ تھا اس میں شیئر بھی کیے، کیونکہ بہرحال بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ تو اب یہ آواز خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر اس لیے ادا کریں کہ اللہ نے ایک تو موقع فراہم کیا، دوسری یہ بات کہ الحمدللہ یہ آپ کی آواز صدا بصہرا نہیں ثابت ہوئی۔ وجہ جانتے ہیں؟ اگر کسی کام میں اخلاص شامل ہو تو آواز تحلیل نہیں ہوتی ہے، جزاک اللہ آقا، بلکہ وہ باقی رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سلسلے کو باقی رکھتا ہے، تو اس میں خلوص تھا۔ اب الحمدللہ دیکھیں پورے ہندوستان میں خود صفی صاحب اور دیگر تمام علماء اس تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب رہی بات حرمت اور احترام منبر کی، تو بھائی دیکھیں، احترام حرمت سے آیا ہے، اور حرمت حرم سے ہے، اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو۔ اور جب ہم حرم کی بات کرتے ہیں نا، تو دیکھو ابھی حج کا زمانہ گیا ہے۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں بغیر احرام کے داخل نہ ہونا، مکے میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہوں گے۔ اور جب احرام کے ساتھ آؤ گے نا تو جو ہی تلبیہ کہہ دو گے تو تم پر 25 چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ پورا عرصہ جو ہے، اس عرصے کے اندر تمہارے لیے محور و مرکز خدا کا گھر، خدا کی ذات، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، سعی کی جا رہی ہے، تقصیر کی جا رہی ہے، اور دوسرے حصے میں حج کے آگے تو عرفات، مینا، مزدلفہ۔ تو گویا اطاعت۔ اسی سے ایک اور لفظ آیا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، آپ نے اذان کہی، اقامت کہی، جو ہی آپ نے نیت کی اور پہلی تکبیر کہی اور کہا اللہ اکبر، تب آپ پر کچھ چیزیں حرام ہو گئیں۔ تو بھئی یہی چیز تو سمجھانے کی ہے احترام منبر کے حوالے سے۔ اور الحمدللہ میں تو ادنا طالب علم ہوں، چھوٹا سا انسان ہوں، لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ ہم میں سے جو بھی منبر پر جا رہا ہے، یاد رہے ہمارے درمیان یہ منبر حرم کی حیثیت رکھتا ہے، حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے گرد لوگ آ کے طواف کر رہے ہیں، یہاں آ کر لوگ دین سیکھ رہے ہیں،
اس کو آپ ہمارے اکثر علماء نے اسی طرح سے ہمارے مجتہدین نے مراجع نے کہا بھی اور میں نے دیکھا بھی ہے. میں نے علماء میں دیکھا ہے, خطیب اعظم کو دیکھا ہے کہ ممبر پر باوضو جاتے تھے. میں نے شورا میں دیکھا ہے رضا سرسوی صاحب کو, محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, رات کے 3 بج گئے ہیں, مغل مسجد میں محفل شباب پر ہے, کچھ دیر کے لیے اسٹیج سے اٹھے ہیں, پھر دیکھتا ہوں کہ وہ اندر کی طرف گئے مغل مسجد میں, باہر محفل ہو رہی ہے, وضو کر کے واپس چلے آتے. تو بہرحال یہ چیز تو ہے, لیکن صرف اور صرف کیا جسم کی طہارت کے ساتھ کافی ہو جائے گا؟ بھئی اگر یہ تزکیہ نفس کے لیے ممبر ہے اور یہاں سے ہم اپنی ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم لوگوں کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو خطیب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے نفس کو پاک کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اپنے نفوس کو پاک کیے بغیر لوگوں کے نفوس کو پاک کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم دلوں میں کینہ بھرے ہوئے, ہم دلوں میں نفرتیں بھرے ہوئے. ہم نے ممبر کو, ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی اسد یاور صاحب بات کر رہے تھے ممبر کے حوالے سے, تو یہیں سے جوڑتے ہوئے, بھائی ممبر ہماری پبلسٹی کے لیے نہیں ہے, لائکس, فین, اب تو پروموشن, پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ گئی. یہ ممبر اپنے چاہنے والوں کا مجمع اکٹھا کر کے نیچے سے اپنی تعریف و توصیف. دیکھو ممبر بہترین میڈیا ہے, لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے جو محمد و آل محمد چاہتے, اگر ہمارا نفس پاک نہیں ہوا ہے تو اس ممبر پہ ہمیں جانے کا حق نہیں ہے. عجیب چیز ہے, ممبر پر جانے سے پہلے آپ اندازہ لگائیں, کوئی فوج میں جاتا ہے تو فوج میں جانے سے پہلے اس ایک عہد لیتا ہے, کوئی منسٹر, ایم پی اور ایم ایل اے بنتا ہے, عہد لیتا ہے, کوئی کسی ادارے میں کام کرتا, عہد لیتا ہے. وہ ممبر پر جہاں رسول خدا بیٹھے, وہ ممبر جہاں مولا کائنات بیٹھے, وہ ممبر جو امام حسین کی امانت ہے ہمارے پاس, ہم ممبر پر جانے سے پہلے نہ ہم نے کوئی عہد کیا ہے, نہ ہم نے کوئی حلف اٹھایا. حلف اٹھائیے, میں حلف اٹھاتا ہوں امام زمانہ کے سامنے, اس ممبر کو امانت سمجھوں گا, ملکیت نہیں سمجھوں گا. سبحان مسئلہ اللہ یہ آغا, ہوا, سبحان سبحان اللہ, اللہ, جزاک جزاک اللہ. اللہ. اسے ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے, ادارے ملکیت بن گئے, ممبر ملکیت بن گیا, محراب ملکیت بن گئی, دین ملکیت بن گیا, اور وارث کو بلایا جا رہا. عزیزو, وارث کیسے آئے گا, مالک کیسے آئے گا کہ جس کی ہر چیز پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم پر ہمارے نفس نے قبضہ کر لیا ہے. ہاں, قرآن مجید کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو, سورہ صف کی دوسری آیت ہے, کیوں وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں کرتے. میں اگر ممبر سے تزکیہ نفس کی بات کروں تو پہلے مجھے اپنا نفس پاک کرنا چاہیے. بہت اگر صحیح سبحان میں کہا, اللہ, ممبر سے لوگوں سبحان کے اللہ, حقوق کی بات سبحان کروں بہت اللہ. صحیح بات کہا. تو پہلے مجھے لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اگر سبحان میں اللہ. ممبر سے اصلاح کی بات کروں, میں اگر بد زبان ہوں, میں اگر بد فکر ہوں, میں اگر بد قماش ہوں, اگر مجھے اپنے غصے پر غضب نہیں ہے, اگر میں نے اپنے بھائی کا حق مرا ہوا ہے, اگر میں نے اپنے آس پاس کے رہنے والوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, اگر میں نے اپنے محسنین کے گلے کاٹے ہیں, محسن خوش ہو گیا ہوں, اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ممبر کا احترام کروں گا. نہیں میرے دوستو, میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ اندازہ لگائیں, اسی ممبر سے تو علماء نے ہمیں سکھایا ہے. میں تو طالب علم ہوں, زیارت وارثہ سکھائی نہیں سکھائی, لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا. آج بھی اگر ہم ممبر کے حق کو نہیں ادا کر رہے ہیں, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ میراث اہل بیت اور ملکیت اہل بیت پامال ہو رہی ہے, تو ہم ظالموں کے ساتھ شامل ہیں. اور اگر کم سے کم یہاں پر تو آئیے نا, وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ, اس امت پہ بھی لعنت ہے جو سن رہی اور راضی ہے. ہاں, یہیں پر ایک بات اور سنیں, واقعہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی نقل کیا جاتا ہے.
امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا کائنات کے دور سے بھی اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. دیکھو بولنے پہ آئے تو ہم سب بولتے ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, لیکن کیوں ہماری زبانوں کا اثر چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم عمل نہیں کرتے. ہم نے منبر کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا, ہم نے اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کیا. ہم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے. کبھی تو ہے روایات میں کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو علماء امام کے سامنے قیام کریں گے. یہ الاجر کہنے والے امام کے سامنے قیام کریں گے. ابھی ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ کہاں ہے جو دین کو زندہ کرے گا, شریعت کو زندہ کرے گا. اس لیے کہ ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق اپنی کوشش بھر دین کو زندہ نہیں, دین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے افکار کو ہم مسلط کر رہے ہیں, اپنے خیالات کو ہم مسلط کر رہے ہیں. آئیے ایک بات اور سنیے, ہم کبھی انسانیت کے نام پہ ایک ہوتے ہیں, ہم کبھی مذہب کے نام پر ایک ہوتے ہیں, مذہب کے نام پر ایک ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, کسی مذہب کا, کیونکہ خدا کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے. اتحاد اس پر ہوتا ہے. کبھی ہم اس لیے اتحاد کرتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان. کبھی ہم اس لیے اتحاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کامن ایشو ہے, ہم جس کانسٹیٹوئنسی میں ہیں وہاں پانی نہیں ملتا, پانی کے لیے متحد ہے, سڑک نہیں اس کے لیے متحد ہے. امام کے ظہور کا راستہ ہموار نہیں ہو رہا, اس سڑک کے لیے بھی تو متحد ہو جاؤ. زندہ باد آقا, زندہ باد, سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں, ہم نے تقسیم کر رکھا ہے, یہ اصولی ہے, یہ اخباری ہے, یہ ملنگی ہے, یہ مقصر ہے, یہ غالی ہے. یہ تمام تقسیم کے الفاظ, یہ تمام تقسیم کے الفاظ تشیع کے نام پر گالی ہیں. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے بے خبر ہو. جاہل کو جاہل کہہ کے نکالا نہیں جاتا, جاہل کو تعلیم دے کے زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر کے محترم بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خطائیں اگر کسی نے کی ہیں تو اس خطا کار کو رسوا نہیں کیا جاتا. اگر ہماری خطاؤں پر خدا بند تعالیٰ رسوا کر لیتا تو یاد رکھیں میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا, آپ میرا سامنا نہیں کر سکتے تھے. کم من ثنائن جمیل لستو اہلا لہ نشرتا. سبحان اللہ. لوگوں کی غلطیوں پر نگاہ رکھتے ہیں, جبکہ وہ کہتا ہی نہیں لغفارون لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اتقى. وہ تو مغفرت کے لیے تیار ہے, وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہمارا عالم یہ کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو لوگ معاف کر دیں. کیا کہنے ہیں عزیزو, ہم بات کر رہے تھے, سخت ہو گیا ہوں گا, معاف کیجئے گا, ہاں تو متحد ہو جائیں اس بات کے اوپر, تشیع کو تقسیم نہ کریں. اور کئی مرتبہ یہ کون سی کئی مرتبہ ہمارا اتحاد ایسا ہوتا اپنوں کی قیمت پر دوسروں سے اتحاد, وہ بھی نہ ہونے. علماء متحد ہوں, مومنین متحد ہوں, یہ قیادت تو آپ ہی کو کرنی ہے, لیکن قیادت کے ہم اہل بھی تو بنے. میں تو طالب علم ہوں, میں آپ سب سے ایک درد دل بیان کر رہا ہوں. علی عباس وفا میاں نے, میرے بھائی نے موقع فراہم کیا, راستے میں ہوں میں, کیونکہ بہت اچھی تحریک ہے. مولانا صفی صاحب کا جو احترام ممبر کا گروپ ہے, جس میں مستقل یعنی میں دن میں 6-7 پروگرام ہونے کے بعد بھی موقع ملتا ہے جہاں سے جو چیز ہوتی ہے روکنے کی, سمجھانے کی, درخواست کرنے کی, درد دل بیان کرنے کی کرتا ہوں. بے شک, بے شک. ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چلنی. درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے. میں جا رہا ہوں پارا چنار کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی اور مومنین کے سلسلے میں احتجاج ہے ہمارے ہیں, جو کیپٹل ہے کینبرا میں. 7.5 گھنٹے کا راستہ ہے, تقریباً گھنٹہ یا اس سے کم ہوا ہمیں گھر سے نکلے ہوئے تو راستے میں, لیکن میں نے اس کی اہمیت سمجھی ہے, لہٰذا میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یاد رہیں, سب کو ساتھ لے کر چلیں. وہ مولانا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا,
اگر لوگوں کو پتا چلتا ہمارے کلام کے حسن کا تو لوگ اتباع کرتے، لیکن کیا کریں، یہ ہم سے ممکن ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اچھا، آپ باہر نکلتے ہیں جب تو بڑی تیاریوں کے ساتھ نکلتے ہیں، ممبر پہ جائیں تیاری کے ساتھ جائیں، بغیر مطالعے کے نہ جائیں۔ ممبر پر جب جائیں کم سے کم اس سال کا محرم جو ہے نا بڑا تیاری کے ساتھ ہو۔ سبحان اس اللہ، سال کے محرم کے سبحان اندر جو ہے اللہ، نا، سبحان اللہ، اس سال کے محرم کے اندر بہت خوب، بہت خوب۔ یہ اس سال کے محرم میں یہ نہ ہو کہ میں ان کے خلاف پڑھوں گا وہ میرے خلاف پڑھیں گے۔ اس سال کے واہ، محرم میں یہ نہ ہو کہ میں ان کی حمایت میں پڑھوں گا اور ان کی مخالفت۔ اس سال کے محرم میں حسین کی حمایت میں پڑھیے، یزید کی مخالفت میں پڑھیے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اس سال کے محرم میں خدا اور توحید کی حمایت میں پڑھیے، اس کا نعرہ لگائیے گا، شیطان کے خلاف پڑھیے۔ ہمارا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن شیطان تو ہے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں آدھا عدوک بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں۔ نفس کی پرستش سے نکلے، علی بت شکن کی بات کرنے والا، ابراہیم بت شکن کی بات کرنے والا اپنے نفس کی پرستش میں لگا ہوا ہے۔ عزیزو، خاندان سے نکلیں، اقربا پروری سے نکلیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کا محرم بہت اہم ہوگا۔ یہ تحریک چھڑ گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے، زبان، اس کے اوپر آخری بات اور زحمت تمام کروں گا زمان کے تعلق سے۔ مجھے یاد ہے میں نے 7 سال کی عمر میں مجلسیں پڑھنی شروع کر دی۔ والد کی بڑی تربیت رہی، اس میں خود خطیب اعظم کا بہت حصہ تھا کہ بمبئی میں جب مجلسیں ہوتی تھیں ان کی، تو میں بہرحال پیشخانی کیا کرتا تھا۔ خطیب اکبر، خطیب الایمان، ان تمام بزرگوں کی سرپرستی اور دعائیں حاصل لیتی تھیں۔ تو میں یہاں پر جو کہنا چاہتا ہوں، تو ہم مجلس تیار کرتے تھے۔ خطیب اعظم تو کہا کرتے تھے بیٹا اس قوم کو خطیب کی نہیں عالم۔ ابھی میرے بھائی نے بھی کہا بالکل، لیکن یہ بھی غلط بات ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے ہیں علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مدرسے میں چلا گیا ہے اور 10 سال رہ کر آیا لیکن پڑھا کچھ نہیں وہ عالم ہے۔ کہ ہمارے جتنے بزرگان کا میں نے نام لیا ہے انہوں نے ہندوستان کے مدرسوں میں پڑھا۔ تو ایک اور بات، ہم ممبر پر جاتے ہوئے اپنے دیگر بزرگوں کو چھوٹا نہ بنائیں۔ یہ یاد رہے، جو سبحان بڑا اللہ، سمجھے سبحان گا اللہ۔ تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ لوگوں کو چھوٹا کرنے کے بعد کبھی بھی آپ کا قد بڑھ نہیں سکتا۔ جن کے قد کم ہوتے ہیں وہ قد کو بڑھانے کے لیے ان چھوٹی حرکتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ممبر پر جانے والا کیا بات ہے، مومنین واہ کا واہ بھی واہ۔ احترام کرے، ممبر کا بھی احترام کرے، سامعین کا بھی احترام کرے۔ ممبر آپ کے غیظ و غضب کی جگہ نہیں ہے، ممبر لوگوں کو فریب میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر دھوکے میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر غلو کی جگہ نہیں ہے، ممبر لوگوں کے سامنے بدتمیزی کی جگہ نہیں ہے، ممبر گھر کے واقعات کو باہر بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر سبحان جرتوں اللہ، گستاخیوں کے لیے سبحان نہیں اللہ، ہے، سبحان ممبر بہت اللہ۔ خوب، احترام بہت کی خوب۔ جگہ ہے، ممبر تربیت کے لیے ہے، ممبر زندہ تزکیہ باد نفس کے آقا، لیے ہے، زندہ باد، ممبر سبحان اللہ۔ اصلاح کے لیے ہے، ممبر قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے، ممبر ولایت علی کے بیان کے لیے ہے، ممبر حسینیت کی تبلیغ کے لیے ہے، ممبر سبحان اللہ، ازا کے فروغ سبحان کے لیے اللہ، ہے، سبحان ممبر اللہ۔ مرجعیت کے نظام سے جوڑنے کے لیے ہے، ممبر عزت ہے، ممبر شرف ہے، ممبر کرم ہے، ممبر خدا سبحان سے اللہ، اتصال ہے، سبحان اللہ ممبر مولانا صاحب، امام کی سبحان بیعت ہے، اللہ۔ ممبر اصلاح نفس ہے، ممبر اصلاح معاشرہ ہے۔ واہ واہ اگر واہ یہ سب واہ 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 واہ۔ یہ سب ہوگا تب ممبر کا احترام ہوگا۔ یاد رہے، ہم غرور میں آ کے ممبر پر نہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ممبر تکبر کی جگہ نہیں ہے اور نہ متکبرین کے لیے ہے، ممبر سبحان اصلاح اللہ، کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اگر کسی کی کبھی زبان پھسل جائے تو یہ بھی نہیں ہے کہ اسے عام کر دیں آپ اور بار بار عام کریں، اور اگر ہے تو ہمیں یاد رکھیں بات کا راستہ غلام عسکری تھا، والد بتاتے تھے، کہتے تھے بیٹا ممبر پر جب جاؤ تو 4-5 لفظ ہو، متبادل الفاظ ہو۔ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ تذکیر اور تانیث میں غلطی نہ ہونے پائے، کہ کہیں مذکر کا جملہ مؤنث نہ ہو جائے۔ اور آج ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ بغیر تیاری کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے، جو جملہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا وہی زبان پر آتا ہے۔ لہذا ذہن میں پاکیزہ الفاظ رکھیے گا، پاکیزہ الفاظ آئیں گے۔ ذہن میں اگر مقدس الفاظ رکھیں گے، مقدس الفاظ آئیں گے۔ میرے پاس فیملی ایشوز جو آتے ہیں، ایک مسئلے کو بیان کر کے اور بات تمام کر رہا ہوں۔ فیملی ایشوز آتے ہیں تو خدا غریق رحمت کرے ام علی میری وائف
تو طلاق کے اس کے لوگوں کے مسئلے ہوتے تھے, فون پہ بات ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ جیسے ایک صاحبہ نے کہا کہ میرے شوہر ہر دوسرے تیسرے دن طلاق دے دوں گا کہہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا طلاق دے دوں گا کہہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. تو یہ ہماری وائف نے ہم سے ایک بات کہی, بڑی اچھی بات تھی, میں شیئر کرتا ہوا چلوں کیونکہ ہم ہر طرف کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وائف نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں بظاہر تو شوہر یہ کہہ رہے ہیں ان کی ہم مذاق کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے درمیان بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. انہوں نے کہا بظاہر وہ کہتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں, لیکن یہ لفظ زبان پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل و دماغ میں نہ ہو. سبحان اللہ. کہیں نہ کہیں دماغ میں ہوتا ہے تو زبان پہ آتا ہے. تو آپ اور ہم اپنی فکر میں ایسے الفاظ رکھیں جو ممبر کی حرمت کو پامال نہ کر رہے ہوں بلکہ عظمت ممبر کا سبب بنے. جیسے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم دل کی بات ہوتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے, اثر کرتی ہے, آہستہ بھی بولے تو پہنچ جاتی ہے. میرے بھائی محمد عباس باقری صاحب کو سامنے دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بڑی اچھی فکر کے مالک ہیں, مسلح ہیں, اور بڑے خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اور جو جذبہ ان کا وہ قابل قدر ہے, تحریر و تقریر ہر اعتبار سے. برادر عزیز مولانا امام حیدر صاحب, برادر عزیز مولانا علی اصغر حیدری صاحب, ماشاءاللہ کتابت میں ایک بہت بڑا نام ہے, کام کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بہتر یہ, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت محترم مولانا احتشام عباس صاحب موجود ہیں نہیں موجود ہیں, اس لیے کہ ہندوستان سے لے کے ایران تک ہم سب کے لیے واقعا ایک بہت ہی معتبر, بہت ہی مستند اور بہت ہی محترم شخصیت ہے. بے شک, ادب پر, ادبیات پر, دین پر, تاریخ پر, تفسیر پر جو انہیں عبور حاصل ہے. اور انہوں نے ماشاءاللہ حوضہ بھی یہاں کھولا ہوا ہے, اور ان کا ہندوستان میں آنا ہم سب کے لیے خوش آئند ہے. ان کے آنے کے بعد بہت سے بڑے کام ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں, اس پینل پہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان کی سرپرستی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جو بات کہہ رہا تھا, دل کی بات ہوتی ہے, آہستہ کہی جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا دو لوگ بالکل قریب ہوتے ہیں اور اس کے بعد سامنے والا چیخ رہا ہوتا ہے, غصے سے بول رہا ہوتا ہے, کیوں؟ اس لیے چلا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پاس تو ہوتا ہے لیکن غضبناک ہو جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اسے دور سمجھنے لگتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے. تو عزیزو, لوگوں کو قریب سمجھیں, دل سے قریب سمجھیں. جو لوگ فرش سے روٹ کر چلے گئے, جو ممبر سے روٹ کر چلے گئے, جو امام بارگاہ سے روٹ کے چلے گئے, ان تمام کو واپس لے کے آنا ہے. اس محرم میں وہ لوگ کے جو روٹ گئے ہیں انہیں واپس لانا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ جو تھے انہیں بھی ناراض کر کے دور کر دینا ہے. اگر ایسا کر دیا تو پھر جب قریب آ جائیں گے تو پھر حسین کا پیغام, اصلاح کا پیغام, تربیت کا پیغام, تزکیہ نفس کا پیغام, ولایت کا پیغام خود بخود پہنچ جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ.